کمال کی بات ہے داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی 3 چیزوں میں گزری ہے. شادیاں بھی دبا کے کی ہیں، بہت کثرت سے شادیاں کی. کیوں؟ نسل کثرت سے پیدا ہو. کیونکہ جنگوں میں جب اتنے لوگ شہید ہوں گے، یہ اگر آپ کی گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں تو آپ کی قوم سمٹ کے کیا ہو جائے گی؟ ختم. پاکستان آرمی میں جو جوان اتنی کثرت سے ہیں نا، مجھے ایک نیوی کے بہت بڑے کمانڈر نے یہ بات بتائی کہ امریکہ اور یورپ کو اپنی آرمیوں میں اپنی قوم کے جوان بھرتی ہونے کے لیے نہیں ملتے. نہیں آ رہی بات؟ ان کو کرائے پہ دوسری قوموں کے لوگ اپنی آرمی میں بھرتی کرنے پڑتے ہیں. کسی دوسری قوم کا آدمی آپ کی قوم کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑے گا، وہ تو کرائے پہ آیا ہے نا. امریکہ اور ان قوموں میں اتنے لوگ نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں کیا ہے، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سلیکشن کے لیے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھرتی کرو، دوسرا کہتا ہے مجھے بھرتی. یہ کیوں ہے؟ گروتھ ریشو زیادہ ہے. اگر یہ 2 بچوں پہ آ گئے نا ہم، تو یہ فیسلٹی ہماری کیا ہو جائے گی؟ ختم. عسکری لحاظ سے کمزور پڑ جائیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے کثرت سے، اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. خواتین سے معذرت کے ساتھ اوپر بیان سن رہی ہیں، بولیں گے پھر آ گیا. اب کیا کریں، داؤد علیہ السلام نے کی تھی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ داؤد علیہ السلام نے بہت کثرت سے شادیاں کی، بہت کثرت سے. یہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. 3 کام کثرت سے. ایک، لڑائی. پھر اللہ نے خوش ہو کے نا آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ اب آپ لوہا جدھر چاہیں گے مڑ جائے گا. آپ زرہیں بنائیں. قرآن کہتے ہیں وقدر فی السرد، جنگی ٹوپیاں بنائیں. داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے جنگی ٹوپیاں بناتے تھے اور جنگی لوہے کے لباس بناتے تھے، تلوار اس پہ اثر نہ کرے. اسباب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن ان کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، داؤد جب اللہ کی تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں شریک ہو جاؤ. اور قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہہ رہا ہے، فصل الخطاب، بہترین بات کرنے کا، تقریر کرنے کا ملکہ عطا کیا. جب تقریر کرتے، بیان کرتے، خطابت کے جوہر دکھاتے، لوگوں پر ایک جادو جو ہے نا، وہ ایسے لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے. ہمارے بہت سے لیڈر ہیں، بولتے ہیں، آدمی کہتا ہے تو بولنا کیا چاہ رہا ہے، تیرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے. بولنا ہی نہیں آتا ہمارے اکثر لیڈروں کو. لیڈر میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولنا، بولو، آنا چاہیے. بولنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے. ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں، ادھر کی پھینک رہے ہیں، وہ چور ہے، وہ فلانا ہے، وہ یوں ہے. خیر ابھی ہمیں اپنے لیڈروں کا وہ نہیں، مقصد ہمارا وہ نہیں ہے. ہم تو داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب، اسپیکنگ پاور عطا کی ہم نے کس کو؟ داؤد کو. تو کمانڈر میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ تقریر کرے تو لوگوں کے دل لرز جائیں، لوگوں کو موٹیویشن ملے. داؤد علیہ السلام تقریر کرتے. آواز اتنی خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اللہ فرماتے ہیں پرندے ان کی آواز کے گرد آ کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے کہ پرندے اکٹھے ہو کے سنتے. پہاڑ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے. اور حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے کیسے گزاری؟ 1 دن روزہ اور 1 دن ناغا. 1 دن روزہ، ایک کنٹینیو کیوں نہیں رکھے؟ صحت خراب ہو جائے گی، آگے لڑنا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 دن روزہ، 1 دن ناغا. 1 دن پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا داؤد علیہ السلام نے. حدیث میں آتے یہ بات روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے رات کے 3 حصے، ایک حصہ خود عبادت کرتے، سو جاتے، گھر والوں کو جگاتے، بچوں کو جگاتے. اس طرح سے 3 حصے. پورا گھر رات کو کس میں مشغول ہوتا تھا؟ عبادت. تو یہ وہ لوگ تھے بھائی جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان.